اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرور لوگوں سے دور ہی رہیں، اس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کسی مغرور سے ملاقات نہیں کرتا۔ یہ بات غرور الحکم میں لکھی ہوئی ہے، یعنی عقل مند انسان کسی مغرور سے ملاقات نہیں کرتا، یعنی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو عقل مند ہے اس کو چاہیے کہ ملاقات کرے تو کافی جو ہے مفلس و نادار، عجز و انکساری کرنے والے تمام مخلص لوگوں سے ملتے رہے، سب سے ملے، لیکن مغرور سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ جو لوگ مغرور ہیں، گھمنڈ سے چور ہیں، ویسے لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقل مند انسان ویسے لوگوں سے نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکمت والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، یعنی احسان کسی بھی انسان پر اگر آپ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی آپ پر کسی نے اگر احسان کیا تو آپ بھی اس کے غلام بن جائیں گے، اس کے مرہون منت بن جائیں گے۔ اس لیے یہ جو ہے احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے، اور احسان کے ذریعے سے دلوں پر حکومت بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ احسان کسی پر کرتے ہیں تو وہ آدمی آپ کا ہمیشہ مرہون منت بن جائے گا، ہمیشہ آپ سے جو ہے متاثر رہے گا، اور آپ کے لیے اس کے دل میں اچھے فکر رہیں گے، اچھے سوچ رہیں گے، آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھے گا، آپ کی عزت کرے گا، یعنی آپ اس کے دل پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسروں پر احسان ہی کریں تو بہتر ہے۔ مطلب آپ اس نیت سے نہیں کہ وہ میرا غلام بن جائے گا، صرف خالص مخلص ہو کر کے، لیکن یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ دوسروں پر احسان کریں اور احسان جتائیں بھی نہیں، تاکہ آپ اس کے دلوں پر حکومت کریں اور وہ آپ کو اپنا محسن مانے، آپ کا وہ سچا دوست بن جائے۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے بغیر نہ کسی کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کسی کی نیکیاں کام آتی ہیں۔ یہ نہج الاسرار صفحہ نمبر 150 پر مل جائے گا۔ یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے بغیر نہ کسی کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کسی کی نیکیاں کام آتی ہیں۔ مگر صاف ہے مطلب اس کا کہ میں وہ ہوں، میرے بغیر کسی کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مطلب واضح ہے کہ اگر ہم سے بغض اور حسد ہے تو بمطابق مختلف احادیث کے، جیسا کہ رسول پاک نے فرما دیا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ بغیر حضرت علی سے بہتر خیال رکھے اور ان سے دوستی کیے اور ان کو اچھا کہے اور ان سے دوستی رکھے، ان سے محبت رکھے بغیر، چاہے وہ کعبہ شریف میں بھی مرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہوگا۔ مطلب صاف ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے محبت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور نیکیاں سب یہ جو ہے برباد جائے گی۔ یہ بات تو واضح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم سزا کا انتظار کرتا ہے، ظالم جو ہے سزا کا انتظار کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے ذریعے نفس کا سکون بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی دنیا کے ذریعے سے نفس کا سکون بہت ہی بڑا دھوکہ ہے، یعنی دنیا کے محبت میں، دنیا کے کام میں پھنس کر کے، دنیا کے ذریعے سے نفس کو جو سکون دینے کی جو کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، یہ لے لیں وہ لے لیں، اس سے کیا ہے؟ ہم دھوکے میں ہیں۔ مطلب دنیا کے ذریعے سے جو نفس کا سکون ہم حاصل کرتے ہیں دنیا میں، یہ ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے اس میں سکون ہم لے سکتے ہیں، ورنہ یہ دھوکہ ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس فریب میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، اسی لیے یہ ان تمام جو ہے دھوکے اور فریب سے بچنا چاہیے۔ زبان کا زخم نیزے کے زخم سے کاری ہوتا ہے، یعنی باتوں کا جو زخم ہوتا ہے وہ نیزے کا اور تیر کا زخم سے زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو کوئی بات بولنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے۔ محتاج کو کبھی نامراد نہ لوٹاؤ، چاہے وہ بار بار ہی مانگے۔ یہ تجلیات حکمت میں یہ بات ملے گی آپ کو۔ مطلب اگر کوئی محتاج ہو تو اس کو نامراد نہیں لوٹانا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے،
اگر وہ بار بار بھی مانگے تو بھی کچھ نہ کچھ اس کو دیتے رہنا چاہیے۔ یہ سخاوت کی تعلیم مولا علی فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، آج کے زمانے میں بہت نایاب ہو گیا ہے، لیکن اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس محفل میں وہ ساری باتیں بیان کر دوں جو میرے کانوں نے رسول پاک کی زبان مبارک سے سنی ہے تو تم لوگ میری محفل سے اٹھ جاؤ گے اور کہو گے کہ معاذ اللہ، حضرت علی نے بڑا جھوٹ بولا۔ یعنی مطلب صاف ہو گیا کہ حضرت علی کا یہ جو جملہ ہے، یہ خطبہ ہے امیر المومنین کا، یہ بعض کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے اس محفل میں وہ ساری باتیں بیان کر دوں جو میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے تو تم لوگ میری محفل سے اٹھ جاؤ گے اور کہو گے کہ معاذ اللہ، حضرت علی نے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نے رسول پاک کے زبان مبارک سے بہت سی راز و بھید اور اسرار کی باتیں سنی تھی، اور تمام علم کے وہ جو ہے حامل ہیں، چونکہ علم کے دروازہ ہی ہیں تو تمام علوم کے وہ جو ہے بذات خود پیکر ہیں، اور وہ چیزیں ان کو پتہ ہیں جو کسی اور کو پتہ نہیں ہیں۔ یہ بات بھی حق ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، بعض کتب میں، حدیث میں، سب میں آیا ہوا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سب باتوں کو بیان کروں تو تم لوگ کہنے لگو کہ میں جھوٹا ہوں، علی بہت جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ باتیں جو ہے سب کو سمجھنے لائق نہیں ہیں، اس لیے بہت سے راز و بھید کی بات ایسے ہیں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں محفوظ تھیں، اور وہ سینہ بسینہ سلسلہ وار تمام اولیاء اللہ کے ذریعے سے تمام اللہ والوں کے سینوں میں منتقل ہوا ہے، اور اسی کے وجہ سے جو ہے عوام کو جو ہے ان باتوں سے پریشانی ہوتی ہے۔ وہ سب باتیں جب کھلتی ہیں کبھی کبھی تو معاملہ جو ہے بگڑنے لگتا ہے۔ امید ہے میرے اشارے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جس نے بیکار باتوں سے زبان کو روک لیا، یعنی بیکار کی باتوں سے اپنے منہ کو لگام دینا چاہیے۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو، یعنی جتنا رزق آپ کو ملا ہے اس پر راضی رہیے، اور یہ خوشگوار ترین زندگی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو ملا ہے اس پر راضی رہیے، راضی با رضا رہیے، زیادہ کا حرص و ہوس مت کیجیے۔ جو قریبی لوگوں کے طرف سے رد کیا گیا ہے وہ دور کے لوگوں کے لیے قیمتی ہوتا ہے، یعنی جو قریبی لوگوں کے طرف سے رد کیا گیا ہے وہ دور کے لوگوں کے لیے قیمتی بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو باتیں آپ کی جو ہے قریبی لوگ اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور وہ مطلب رد ہے، رد کیا ہوا ہے، وہ نن ویلڈ ہے آپ کی باتیں۔ مطلب ہمارے یہاں ہندی میں کہاوت ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ مطلب اپنے گھر میں آپ کتنے بھی بڑے فلاسفر کیوں نہ ہوں، اپنے گھر میں آپ کے گھر میں جو عزت ہوگی وہ 0/نیل ہوگی، مطلب 0/سناٹا۔ اب آپ کتنے بھی قابل ہیں تو آپ کے آس پاس کے قریب کے لوگوں کو اس کی اہمیت کم ہوگی، وہ آپ کے تمام فلاسفی اور تمام وچار دھارا کو رد کر دے گا، لیکن وہی وچار دھارا، وہی جو فکر ہوگی آپ کی، وہ جو آپ کی ایک نظریات ہوگی، وہ دور کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور وہ ایک نیا جو ہے ایک طبقہ تیار ہوتا ہے، اور ایک نئے لوگ چاہنے والے اور بے تحاشا فالوور پیدا ہوتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے کہ بہت سارے مفکرین حضرات کے جو چاہنے والے ہوئے وہ دور دراز کے لوگ کہیں زیادہ ہوئے، بجائے اس کے کہ قریب کے لوگوں نے ان کو جو ہے نہیں سمجھا۔ تو شاید یہی بات مولا علی بھی فرما رہے ہیں اس سینکڑوں سال مطلب پہلے، کہتے ہیں کہ جو قریبی لوگوں کے طرف سے رد کیا گیا ہے وہ دور کے لوگوں کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ مطلب جس کو اپنوں نے ٹھکرایا اس کو غیروں نے اپنایا ہے، یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے اس جملے سے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ سخی ہو مگر فضول خرچ نہ کرو، بچت کرو مگر کنجوس نہ بنو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سخی ہو مگر فضول خرچ نہ کرو۔ سخاوت ہونا اچھی بات ہے مگر فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بچت بھی کریے اور کنجوس مت بنیے۔
مطلب ایسا نہیں کہ بچت کرنے سے مولا علی نے روکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی آپ جو ہے نہ کریں اور صرف بچاتے ہی رہیں، تو یہ کنجوسی جو ہے یہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے والا بھی ہے، الرٹ ہو جائیے۔ جی ہاں، مولا علی فرماتے ہیں کہ حق اور حق گوئی نے علی کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا، یعنی مولا علی کے پاس اگر کوئی دوست نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، ہم نے ہمیشہ حق کہا ہے، سچ بولا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی حق بولتا ہے اور سچ بولتا ہے تو سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نگیٹو پہلو ہے ایک سچے انسان کے لیے، اور یہ بہت بڑا سخت مرحلہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ خمیازے کے طور پر ظاہر طور سے دنیا میں یہی ملتا ہے دیکھنے کو کہ اپنے بیگانے اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بات حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا نقصان ہونے لگتا ہے، اور یہ نقصان وہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، حسد اور بغض کرنے لگتے ہیں، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے معاملات سامنے دیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کو بطور خاص جھیلنا پڑا تھا، چونکہ ان کے مزاج میں حق گوئی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ہمیشہ اس پر قائم رہے، اور باطل پر جو ہے اپنی تلوار کبھی نہیں نیام میں رکھتے تھے، مطلب باطل کے لیے نشتر تھے، حق کے لیے تو کہنا نہیں ہے لیکن باطل کے لیے نشتر تھے، باطل کے لیے اور منافقوں کے لیے جو ہے کہیے کہ قہر بن کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اسی لیے ان کی جو شخصیت ہے بہت ہی جلالانہ اور بہت ہی رعبدار شخصیت کے مالک ہیں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی سواری سے بڑھ کر کوئی سواری سرکس نہیں ہے، یعنی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کرنی ہے، ورنہ ضد اور ہٹ دھرمی کی سواری کیا کرے گی؟ آپ کو سرکس بنا دے گی۔ یہ سب سے بڑا سرکس ہے اور سب سے بڑا جو ہے نقصان پہنچانے والا مسئلہ ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی سواری جو ہے بہت برا سواری ہے، اس لیے ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کیجیے، سچ کو تسلیم کیجیے اور اپنی پرانی غلطیوں کا ارتکاب کیجیے، راستہ صحیح پکڑ لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اور حق تک پہنچنے کے لیے سختیوں کا مقابلہ کرو، حق تک پہنچنے کے لیے سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حق کو پانے کے لیے بالکل اس کو کہتے ہیں کہ یوں ہی نہیں حق کو پایا جاتا ہے، بلکہ حق کو پانے کے لیے سختیوں اور مراحل سے گزرنے پڑتے ہیں، امتحانات سے گزرنے پڑتے ہیں، عبادت و ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے، تب حق ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا ہے۔ حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ باطل کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرنا چاہیے اور باطل کی مٹھاس میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے مولا علیہ السلام نے جو بیان کری ہے یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی قابل غور ابھی ہم لوگ اقوال مولا علی علیہ السلام کی سماعت کر رہے تھے۔ بہت ہی عمدہ باتیں نکل کر سامنے آئی مختلف کتب کے حوالے سے، جس کے ذریعے سے ہم لوگوں نے جو ہے بطور خاص دیکھا کہ ان کی شخصیت کا عالم کیا ہے اور وہ کس درجے کے پائے کے شخصیت کے مالک ہیں، پائے کے بزرگی اور پائے کی جو ہے علم و ہنر اور حکمت اپنے پاس رکھتے تھے، اور اس زمانے میں بھی اپنے لوگوں کو محظوظ کرتے تھے، اور آج جو ہے سینکڑوں سال بعد بھی ہم ان کے حکمت آمیز باتوں سے جو ہے آج ہم لوگ جو ہے سرفراز ہو رہے ہیں مرکز افضلیہ کے بینر تلے۔ اور اس جوہر اسلام کے سیریز میں ہم آج یوم ولادت مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خراج عقیدت کے طور پر یہ باتیں ہم لوگوں نے آج سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کے علم کے حکمت کے صدقے طوفیل وسیلے میں اپنے قلب و جگر کو روشن کرنے، اور ہمیں اپنے متقی، ہمیں اپنے محسنین، ہمیں اپنے مومنین، اور ہمیں اپنے اللہ کے سچے بندوں، سچے دوستوں اور سچے ولیوں کے چاہنے والے، ماننے والے، اور بالخصوص مولا علی سے خاص محبت رکھنے والا ہم لوگوں کو بنائے۔
اور دنیا بھی ہم لوگوں کا ان کے علم و حکمت کے سائے میں گزریا، اور موت بھی جو ہے ان کے نگرانی میں اور ان کے نظارے میں اور ان کے دیدار میں آئے، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمیشہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ رہے۔ آمین ثم آمین۔ انہی نیک دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ آج کے اس محفل کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے موقع پر نئے موضوع کے ساتھ پھر ہم لوگ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔